رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کی طرف بلا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا خلق ہے، اسلام کا خلق حیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے. آج اگر ہم معاشرے کی، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی عکاسی کرتا ہوں، غور کیجئے گا کہ کس طرح کی بے حیائیوں کا انداز ہماری سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. فحش یعنی بے حیائی والی گفتگو. میں کہیں بیٹھا یہ بات کر رہا تھا، یہ کہا کہ اب تو یہ میڈیا پر کلچر بن گیا ہے، بعضوں کو شاید ہو سکتا پتہ، اللہ کرے نہ پتہ ہو، بے حیائی کی باتیں کی جائیں اور وہ ڈبل معنی والی باتیں بتا رہے تھے کی جائیں کہ جس سے مطلب کہ سننے والے کو بے شرمی بے حیائی، ننگی باتیں کھل کر بات ننگی ہوئی بھی نہیں ہے اور بات ہو بھی گئی ہے، اور لوگ ہنستے مسکراتے کہتے کہ یہ اب میڈیا کا کلچر بن گیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. تم کر کیا رہے ہو؟ بے حیائی کی باتیں کرنا اور بے حیائی کی باتیں میں اس طرح کے معاملات کرنے والے کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. کہ بزرگوں نے اس معاملے میں جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار طرح کے جہنمی جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے. جہنمی کہیں گے اس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا. گندی باتیں، مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہوتے اس کی باتیں، اس سے لذت اٹھاتا تھا. حضرت سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا، مذاق بنایا ہوا ہے. مسلمان لگتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیا سننا حرام ہے، کیا سننا حلال، کیا دیکھنا حلال، کیا دیکھنا حرام. جب بولتے میں سوچتا ہے کہ میرے دین، میرا اسلام، میرا مذہب اس معاملے میں مجھے کیا کہ قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا. ایسا شخص سوچتا نہیں، سننے والا سوچتا نہیں. یا خدا نہ خواستہ کر یہی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا جسے دیکھ کر جہنمی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف بڑھ رہی ہے، کہیں میں ان بدبختوں میں شمار نہ ہو، کہیں خدا نہ خواستہ مجھے کتے کی شکل میں نہ اٹھا لیا جائے. ڈر نہیں لگتا، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں. مجھے اندازہ ہے انٹرنیٹ اور میڈیا نے بہت برائی پھیلا. کیا وہ اس کو لائکس اور سبسکرائب اور کیا وہ ممبر بننا، جو بھی آپ کے فالوورز بنانا، یہ ساری ٹرم چل رہی ہیں. ارے بھائی لائک بڑھانے میں تمہیں نہ لائک بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خدا سے ڈرو یار، تمہیں مرنا نہیں ہے. خود بھی برائی میں لگ گئے اور دوسروں کو اگر نہیں پتا تھا تو بھائی میں نے آج بتا دیا ہے، مہربانی کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو. کیا ہو کیا گیا ہے اے لوگوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سننے سے حیا نہیں ہے، تمہیں بے حیائی کی باتیں کرنے سے حیا نہیں آتی. دو معصوم فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. خدا کے بندوں لکھنا پڑتا ہے ان معصوم فرشتوں کو جو بے حیائی کی باتیں کرتے سنتے ہو. خدا کا خوف، اپنے رب کے حضور قیامت کے دین ان اعمال کو کیسے پڑھو گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جا سکتے ہیں، اور کہا جائے پڑھو تو کیسے پڑھیں گے؟ کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، کہا میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور کہا پڑھو. میں نے اپنے رب کے حضور پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، ایک جگہ آ کر رک گیا، مجھ سے آگے پڑھا نہیں جا رہا تھا. ایسی کیا بات تھی؟ کہا مجھ سے پڑھا نہیں گیا، شرم کی وجہ سے میرے بدن کی جلد پگھل کر پاؤں میں آ گئی. بھائی وہ کیا بات تھی؟ کہا کسی ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا بس. اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں؟ اے مسلمانوں کیا تم بھول گئے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کریں گے ویسے جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. اگر اللہ پاک ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹھ گئے، کیا بنے گا؟